बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नासिर जहांगीर। नज़र डालते हैं अब तक की इलाकाई ख़बरों पर। जैकबाबाद में मीराली कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन मीर अली बख्श मीराली ने आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची जमाली गोट में सिंध के नामवर गुलकार शमन अली मीराली के भांजे बाबर मीराली को बेगुनाह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और अभी तक उसके कातिल गिरफ्तार ना हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाबर मीराली के छोटे छोटे मासूम बच्चों को यतीम किया गया और उनकी ईद की खुशियों को मातम में तब्दील किया गया। उन्होंने सीएम सिंध, आईजी सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि बाबर मीराली के कातलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए और इसके मासूम बच्चों को इंसाफ दिया जाए। शकरगढ़ के नवाही इलाके हबीबाबाद में 5 साला बच्चे की नाश बरामद। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम अख्तर महार से। जी नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। शेरगढ़ के नवाही इलाके हबीबाबाद के रहायशी मोहम्मद अरफान का 5 साला बच्चा मोहम्मद फरमान कल शाम अगवा हुआ। अहले खाना समेत पुलिस ने रात गए तक तलाश जारी रखी, ताहाल कोई सुराग न मिला। आज सुबह बच्चे की लाश घर से चंद कदम के फासले पर खालिक प्लाट से मिली। चौकी इंचार्ज हबीबाबाद SHO, DSP और DPO कसूर इमरान किश्वर मौके पर पहुंच गए, तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लिया। DPO कसूर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं, बहुत जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चिन्योट में लीगी MNA कैसर अहमद शेख की जानिब से गरीबों और मुस्तहकीन में आटा तकसीम किया गया और साथ साथ देहातों का भी दौरा किया। इस मौका पर कैसर अहमद शेख का कहना था कि गरीब और मुस्तहकीन की मदद करना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि लोगों के मसले फौरी तौर पर हल करवाने और बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। कैसर अहमद शेख ने मज़ीद कहा, मेरी पूरी कोशिश है कि चिन्योट की आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करूँ। खबर शामिल करते हैं तल्लागंग से, जहां रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी रीजन इमरान अहमद का थाना चौक असीदन शाह का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने थाना चौक असीदन शाह आमद पर खुशामदीद किया। इस मौका पर इमरान अहमद ने थाना की बिल्डिंग, कोर्ट, रिकॉर्ड रूम, हवालात, बार कांस्टेबलान, SHO रूम, मालखाना और दीगर अमूर का तफसीली जायज़ा लेने के साथ साथ ओवरऑल सफाई के मयार को भी चेक किया और थाना के रिकॉर्ड की तकमील पर तमाम टीम को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आवाम को मुकम्मल इंसाफ की फरहमी हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाई जाए और थाना में आने वाले साइलिन की मुकम्मल दादरसी की जाए। आखिर में उन्होंने रजिस्टर राय बुक अफसरान पर अपने विजिट से मुतालिक तासुरात भी दर्ज किए। जेहलम में महकमा एक्साइज की कामयाब कार्रवाई, आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गाड़ी के खुफिया खाने से लाखों रुपए मालियत की आइस बरामद करके मुलजिम के खिलाफ दफ़ा 9C के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक आइस जेहलम के निजी तालीमी इदारों के लिए सप्लाई की जा रही थी। तफ्तीश के बाद मज़ीद इंकशाफात की तवक्को। टंडुवाला यार में डिप्टी कमिश्नर यार वली मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत इशराए मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के मुतालिक आला सतह का इजलास में ज़िला भर के महकमों के मुख्तलिफ अफसरान की शिरकत, जबकि तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने भी शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की कि अशराए मुहर्रमुल हराम 2021 के दौरान ज़िला भर में अमन व अमान को कायम रखने, सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी की फराहमी समेत मातमी जलूसों की गुजरगाहों और मजालिस के दौरान स्ट्रीट लाइट्स और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाएं ताकि अवाम ख़ास तौर पर अज़ादारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कंदकोट थाना दुरानी महर से 6 रोज़ कबल अगवा होने वाली सैयद बिरादरी के 2 अफराद बाजियाब ना हो सके। मगवियों की बाजियाबी के लिए वर्सा की जानिब से एहतजाज। वर्सा का कहना था कि मगवियों की बाजियाबी के लिए 11 लाख रुपए डाकुओं ने तावान तलब किया है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि डाकुओं को इतनी बड़ी रकम दे सकें। डाकुओं की जानिब से तावान ना देने की सूरत में कत्ल की धमकियाँ दी हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मगवियों को बाजियाब कराया जाए और दीगर सूरत एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा।
خوشاب کے نواحی علاقہ قائد آباد، نورپور روڈ، گروٹ روڈ، سرگودا روڈ اور راولپنڈی روڈ میں بھٹا مالکان نے حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ تمام بھٹوں پر کوڑا کرکٹ جلا کر اینٹیں پکائی جا رہی ہیں۔ آلودہ فضا میں سانس لینے سے ارد گرد کے لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ کوڑا کرکٹ کا دھواں اہل علاقہ کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ ٹی بی اور دمہ کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈی سی او خوشاب اور اسسٹنٹ کمشنر خوشاب سے مطالبہ کیا کہ کوڑا کرکٹ جلانے والے بھٹا مالکان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ بہاولپور میں تھانہ بغداد الجدید پولیس پتنگ فروش کے خلاف کارروائی، ملزم محمد ندیم گرفتار، درجنوں کی پتنگیں بھی برآمد۔ مقدمہ درج۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی میں ملوث افراد انسانی جانوں کے دشمن ہیں، جبکہ یہ ایک جان لیوا کھیل ہے اور ایسے عناصر کو گرفتار کر کے ہم کسی معصوم جان کو بچا سکتے ہیں، جو کہ فرض کے ساتھ عبادت بھی ہے۔ راولپنڈی کے علاقے ہزار کالونی نالالئی روڈ پر پنجاب پولیس کی پھرتیاں، عدالتی نوٹس پر جگہ کو سیل کرنے والی ٹیم نے متعلقہ جگہ کے بجائے مویشیوں کے باڑے کو سیل کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے بیورو چیف بشیر ملک سے۔ جی بشیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، راولپنڈی میں ہزارہ کالونی میں پنجاب پولیس کی پھرتیاں جاری۔ اگر یہ میرا کیمرہ مین دکھا دے، یہاں پہ بالکل جانوروں کا باڑا ہے، جو یہاں پہ پنجاب پولیس نے یہاں پہ بڑا خاردار تار لگا کر عدالتی حکم کے اوپر یہاں پہ نوٹس لیتے ہوئے خاردار تاریں تو لگا دی، لیکن اس وقت جو باڑے کے باہر جانے کے لیے جانوروں کے لیے نہ کوئی اندر چیز آ سکتی ہے، نہ کوئی باہر جا سکتی ہے۔ اس وقت یہاں کی جو شہری جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ہم جانتے ہیں ان سے اس حوالے سے۔ جی، یہ میں نے سلاور خان سے 2 لاکھ روپے کرائے پہ یہ جگہ لی ہے، ایڈوانس ان کو 2 لاکھ روپے میں نے دیے ہیں، اور یہ پولیس والوں نے آ کر یہ کنڈا تار لگا دیا ہے، SHO بھی ان کے ساتھ ہے۔ ابھی ان جانوروں کو میں پٹھے کیسے ڈالوں، ان کو پانی کیسے دوں، ان کو رکھوں کیسے، تو آپ ابھی انصاف کریں۔ یہ دیکھیں سامنے انہوں نے کنڈا تار لگائی ہوئی ہے، تو ان جانوروں کے ساتھ اس گرمی میں ہم ابھی کیا کریں سر؟ ہم تو فریاد ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں جی، ابھی کیا کریں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، غریب آدمی کے اگر جگہ پہ قبضہ ہو جائے، جو کچھ ہے، جب پنجاب پولیس کی پھرتی لیٹ آتی، یہاں پہ عدالتی نوٹس ہونے پر تو کارروائی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ SHO اپنی نفری کے ساتھ 3 گاڑیاں لے کے وہاں پہ کھڑا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں بااثر افراد لوگ ہیں، جس کی وجہ سے SHO صاحب خود جہاں جگہ پہ موجود ہے۔ کیمرہ مین عمیر ملک کے ساتھ بشیر ملک، A1 نیوز، راولپنڈی۔ خبر شامل کرتے ہیں بونگا حیات سے۔ بونگا حیات دیپال پور واپڈا کی ملی بھگت سے پرنس آباد میں ڈائریکٹ کنڈی لگا کر بجلی چوری کرنا معمول بن گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم اپنے نمائندہ احسن اقبال فریدی سے۔ جی احسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بونگا حیات دیپال پور کے نواحی گاؤں پنسل آباد میں بجلی چوری کرنا معمول بن گیا۔ پنسل آباد کے رہائشی محمد صابر علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ محمد عاشق اور اس کا بیٹا ڈاکٹر محمد عرفان نے واپڈا کی ملی بھگت سے عرصہ دراز سے ڈرگ کنڈیاں لگا کر ٹیوب ویل چلا رہے ہیں اور لوگوں کو پانی کی سپلائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھاری رقم بھی وصول کرتے ہیں، اور اس میں جو واپڈا ملازمین ملوث ہیں ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ احسن اقبال فریدی، A1 ٹی وی، بونگا حیات۔ ٹھل میں عطائی ڈاکٹروں کا راج برقرار، عطائی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت، غلط انجیکشن لگنے سے 3 سالہ بچہ جاں بحق، ڈاکٹر کلینک سے فرار، ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ ورثا کا احتجاج۔ ورثا نے مطالبہ کیا کہ عطائی ڈاکٹر کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے، تاہم تاحال پولیس کی جانب سے نہ مقدمہ درج ہو سکا، نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ رتو ڈیرو میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں JUI سندھ کے جنرل سیکرٹری علامہ مولانا راشد محمود سومرو، ناصر خالد سومرو سمیت دیگر نے ورکرز کانفرنس میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی محمد مراد معرفانی اور مولانا عبدالعزیز سومرو کی نگرانی میں پروگرام منعقد کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے علامہ راشد محمود سومرو نے کہا کہ جہاں عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ملک کی داخلی اور خارجی طور پر تنہائی کا شکار ہے، 1 کروڑ لوگ بے روزگار اور 50 لاکھ گھر منہدم کیے گئے ہیں، وہیں سندھ کے نااہل حکمرانوں نے سندھ کو موہنجو دڑو بنا دیا ہے۔
اسپیشل سیکرٹری پرائمری ہیلتھ سلمان غنی کا ملتان THQ ہسپتال کا دورہ، ڈاکٹر زہیب حسن ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل اور CEO ہیلتھ شعیب رحمان گرمانی بھی ہمراہ تھے۔ دورے سے متعلق مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ ارشد کی اس رپورٹ میں۔ اسپیشل سیکرٹری پرائمری ہیلتھ سلمان غنی نے ڈاکٹر زہیب حسن ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل اور CEO ہیلتھ ملتان شعیب الرحمان گرمانی کے ہمراہ THQ ہسپتال شعبات کا دورہ کیا۔ MSTHQ ڈاکٹر رانا جاوید اقبال نے جنرل وارڈ، لیبر روم اور ایمرجنسی وارڈ کا وزٹ کرایا۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ سلمان غنی نے ہسپتال میں مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسپیشل سیکرٹری پرائمری ہیلتھ سلمان غنی نے اس موقع پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت پنجاب بھر میں عوام الناس کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف عمل ہے۔ سیکرٹری THQ ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیمرامین کامران مظفر کے ساتھ شیخ ارشد علی، A1 TV ملتان۔ چنیوٹ میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان اور لیفٹیننٹ کرنل عثمان منہاس کا دریائے چناب کا دورہ، پانی کی موجودہ صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنول، CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف کے علاوہ اریگیشن، سول ڈیفنس، ریسکیو 112 اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران موجود تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل کو انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں Facebook، YouTube، Instagram اور Twitter پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔